صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو یہ قرآن مجید دل پر اتارے گا، یاد کروائے گا، رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو رب العالمین قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے محبوب کا امتی قرآن مجید یاد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر کیا امتی کے بیٹے کا، اگر امتی کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید یاد کر رہا ہے، تو یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ایک امتی کا والد 30 سپارے یاد کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو تاج پہنائے گا۔ تو پھر اس سونے مصطفیٰ کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، کہ جس کا چہرہ وہ دوہا ہے، جس کی زلفیں وہ لیل ہے، کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب جہاں پر کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب کے محبوب کا ذکر اللہ رب العالمین۔ حضرات عزیز احتشام، رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات عزیز احتشام، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول نے آیت مبارکہ پڑھی کونو قردۃ خاسئین کہ ہو جاؤ دھتکارتے ہوئے بندر۔ حضرات عزیز احتشام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک بار ہو جاتی ہے، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جنت البقیع میں جا کر آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ حضرات عزیز احتشام، رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جا کر میرے مصطفیٰ سے پوچھو کہ آپ رو کیوں رہے ہو۔ حضرات عزیز احتشام، حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ماجرا ہے کہ آپ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، اے جبرائیل امین کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کونو قردۃ خاسئین کہ ہو جاؤ دھتکارتے ہوئے بندر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی امتیں جب گناہ کیا کرتی تھی اللہ رب العالمین کے پیشانیوں پر وہ گناہ لکھ دیا کرتا تھا۔ اگر وہ کوئی گناہ کرے اللہ رب العالمین ان کی چوکھٹوں پر وہ گناہ لکھ دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی گناہ کرے یا اس کی پیشانی پر یا اس کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا جائے۔ حضرات عزیز احتشام، رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے سونے مصطفیٰ یہ تیری فضیلت ہے، یہ تیری وجہ سے ہے کہ اگر تیرا کوئی امتی دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کرے گا نہ تو اس کی پیشانی پر کوئی گناہ لکھا جائے گا اور نہ کوئی چوکھٹ پر۔ حضرات عزیز احتشام، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے ہمارے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب ایک کلام پڑھوں گا اور اس کے بعد اجازت کا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور اس پر تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے سب حضرات مل کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا،
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، تھا جو عنوان محبت کا وہ عنوان گیا، تیرے عرفان کے صدقے میرا عرفان گیا، لے خبر کعبہ ایمان میرا ایمان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کبھی انسان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا، لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، کون اٹھا بغدائے شہزی شان گیا، تجھ جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جنت لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دیہان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، تیری چاہت کا عمل جست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، باب مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نے ہی پہنچے رضا سارا تو سامان گیا، تم نے ہی پہنچے رضا سارا تو سامان گیا۔ آخر میں مولا علی المرتضیٰ کی برگاہ میں 8 مصرے اور اس کے بعد اجازت، شاعر لکھتا ہے کہ کہا تھا نا علی کا عشق، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں، اب حضرات یہ احتشام اگلا مسئلہ بہت بڑا ہے، اب آپ تمام احباب بولے تو پھر مزہ آئے گا۔ شاعر لکھتا ہے کہ علی کا عشق، علی کا کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، نعرہ حیدری، بلند آواز سے نعرہ حیدری، حیدر حیدر علی علی، اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ایک زمانہ دیکھے گا، ایک زمانہ بولے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، ارے علی کے عشق کو ادنا نہ سمجھتے منکر، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا